تو یہ جو حجامہ کی سنت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں جعلی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس حوالے سے جعلی بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اور ان کا مقصد آپ کو سنت میں عمل کروانا نہیں ہوتا، ورنہ تو مفت آپ کا حجامہ کریں، وہ تو اتنے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اور بعض تو کسائی ہیں جنہوں نے حجامہ شروع کر دیا ہے، اور وہ حجامے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ حجامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حجامہ یا انگلش میں ہم اسے کپنگ کہتے ہیں، یا اردو میں پچھنے لگوانا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ریزیڈوئل خون کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خون میں جو باہر سے ہم چیزیں انہیل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہمارے خون کا حصہ جو غذا بنتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو بلاک ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس بلاکیج والے خون کو نکالنا ہے، اور یہ گندا خون ہوتا ہے، یہ فریش خون نہیں ہوتا، اور اسپیسیفک اس کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے پرانے زمانے میں تو سینگ استعمال کیا جاتا تھا، سک کیا جاتا تھا، ویکیوم پیدا ہوتی تھی تو وہ جس میں آپ ٹیکا بھرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، پلاسٹک کے کپ آ گئے ہیں، وہاں پہ وہ رکھتے ہیں، اور اس میں ایک سنت پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان، دو شانوں کے درمیان پیچھے، اسے 56 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں۔ 56 کی نسبت سورہ احزاب کی 56 بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اس لیے مجھے 56 یاد ہے۔ تو وہ تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کے اوپر ہلکا سا نا بلیڈ کے کارنر سے، اور بلیڈ بھی ڈسپوزیبل ہونے چاہیے، ایک بندے کا دوسرے کو نہیں لگانا، عموماً نہیں کرتے، ہلکا سے کٹ لگاتے ہیں۔ وہ اتنے باریک کٹس ہوتے ہیں کہ وہ لگانے کے بعد آپ کو ہلکا سا محسوس تو ہوتا ہے لیکن خون خود بخود باہر نہیں آتا۔ وہ خون نکالنے کے لیے نا وہ اوپر پلاسٹک کا کپ لگا کے سکنگ کرتے ہیں، ویکیوم کی وجہ سے سک ہو کے جو خون نکلتا ہے، اور وہ خون اتنا کنسنٹریٹڈ خون ہوتا ہے۔ میں نے بھی حجامہ کروایا ہے سنت پوری کرنے کے لیے 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ اتنا کنسنٹریٹڈ اور تھک خون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا خون نہیں ہوتا، وہ گندا خون ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے سک ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جسم میں ایسا معاملہ نہیں نا کسی پورشن میں، وہاں سے اتنا خون نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہی نکل آتا ہے، بال زیادہ تر کا نکل آتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ سک کرتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے، پھر اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، لیکن وہ پیسے اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل، وہ کپ بھی ڈسپوزیبل ہیں، پھر ان کی مہارت بھی ہے جو وہ جس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو یہ عام ہے، ہمارے ملک میں بھی اب حجامہ سینٹر کھل گئے ہیں، تو آپ پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں جن کو حجامہ کرنا آتا ہے۔ تو باقی یہ حدیثیں تو ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 حجامہ کروانے میں، نمبر 2 شہد پینے میں، اور نمبر 3 داغ لگانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ وہ جو گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی ہے، آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے خون روکا جاتا ہے، حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا تھا۔ افضلیت کے زمرے میں منع ہے کیونکہ حضور پریز کرتے تھے کہ آگ والا کام نہ ایک انسان کے ساتھ کیا جائے، بل جواز کے حد تک ہے، آپ داغ بھی لگوا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، اور جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم علاج کروایا کریں، آپ فرمایا علاج ضرور کروایا کرو، یعنی آج کے زمانے میں صوفی نہ بنو، علاج کرایا کرو۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی موت اور بڑھاپے کے سوا کہ جس کا علاج نہ ہو۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، لہذا کورونا سے نہ ڈریں، احتیاط ضرور کریں، اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی سکن سیدھی کروا لیں، سکن تو سیدھی ہوگی لیکن آپ کے گردے، آپ کا دل، آپ کے پھیپڑے کی جو میڈیکل لائف ہے وہ نہیں کوئی سٹاپ کر سکتا۔ تو یہی ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن کے بارے میں شفا کے بارے میں ہے۔ طب نبوی ایک پورا ٹاپک ہے، بخاری مسلم میں چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر، مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ طب نبوی کے اوپر چیپٹر ملے گا، وہاں حجامے سے متعلق آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی۔
لیکن اکثر ضعیف ہیں. جو صحیح حدیثیں میں نے آپ سے بیان کر دی. تو حجامہ طریقہ علاج بھی ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کو اتنا محبوب علاج ہے کہ آپ نے پوری زندگی علاج کروایا ہے. اچھا, اس علاج کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, صحت مند بندہ بھی کرواتا رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا. اب احرام میں کیا ضرورت تھی کروانے کی؟ آپ کا ایک محبوب یہ علاج تھا طریقہ. بخاری مسلم میں آتا ہے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا. لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں حجامہ کروائے اور اس کو کمزوری ہو جائے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے. مطلب ایسا بندہ کروائے کہ جو اس کو, بعض لوگ تو اپنا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ خون ضرور ڈونیٹ کیا کریں. 3 مہینے کے اندر میڈیکلی آپ کا خون ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے. حجامہ میں تو بوتلیں نہیں نکلتی, اتنا سا خون نکلتا ہے, جسٹ ایک چھٹی نکلتی ہے. تو نہیں سمجھنا کہ بہت کوئی بوتلیں بھر جاتی, بہت تھوڑا خون نکلتا. کلاؤڈ سے ہوتے ہیں, کلاٹس ہوتے ہیں وہ. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بیماری کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے. 3 مہینے کے اندر فریش بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. 1 بوتل 3 مہینے میں دینی چاہیے, ضرور دیں. خصوصاً جو NGOs ہیں آپ ان کو دیں اور وہ تاکہ استعمال کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً خون دوں. باقی کسی کا خون کسی کو لگنے سے نہ کوئی نیک ہو جاتا ہے نہ کوئی بد ہو جاتا ہے. وہ بات کہتے ہیں کافراں دا نہیں لوانا, ٹھیک ہے جی. تو وہ ادھر تو یہ بھی کہتے ہیں جناب کسی وہابی دا نہیں لوانا, نجدی دا نہیں لوانا, مشرک دا نہیں لوانا, گستاخ رسول دا نہیں لگوانا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, خون تو اللہ دا ہوتا ہے. تو خون لگوایا کریں. تو بہرحال حجامہ کمزور دل لوگ بھی کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ خون نہیں نکلتا. لیکن یہ احتیاط کریں کہ پروفیشنل لوگوں سے کروائیں, یہ نہ ہے تو سوئے ہی مار دینا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جیسے ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کسی کو سستی دوائی لکھ دینا تو وہ ڈاکٹر پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ 150 کی دوائی آئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 900 کی یا 1000 کی دوائی لکھے گا تو آرام آئے گا. اسی طریقے سے اگر وہ خون اتنا سا نکلا تو انہوں نے کہنا میں 1500 تو دینا ہی نہیں, اینا تو خون نکلیا ہے. تو تہاڈا خون کرنے ایسے نہ ہو پھر غرر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ مورا ہی نہ زیادہ مار دیں کہ چلو یار تھوڑا جا خون پیسے جو گا تو ہوئے نا.